وہ کیسے دیکھ رہے ہیں ابھی تک اس وار نے کس طرح سے جو ہے اسٹریٹجیکلی اس خطے کو اور اکنامکلی اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کیا ہے؟ چائنا اور ساؤتھ کوریا اور ادھر یورپ کے جو ان کے لانگ ٹرم کمٹمنٹس تھے اس کو فورس میجور پہ لے کے جا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بٹ اٹس شاکنگ. تو انرجی مارکیٹس کو اس نے، اور انرجی مارکیٹس کا مطلب ہے دنیا کی معیشت، اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. یہ اپریل تک پرولانگ ہو گئی جنگ تو آئل کا فی بیرل جو ہے وہ $180 تک جا سکتا ہے. کچھ لوگ $200 تک کی بات کریں. بات پرائس کی نہیں ہے، بات کموڈٹی کی اویلیبلٹی کی بھی ہے. آئے گا کہاں سے؟ How much potential this strait, this choke point has as compared with others like Panama, ملاکا اور جو اسٹریٹس ہیں آپ کے ڈیپ پیسیفک اوشن کے جو اسٹریٹس ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس از گانا چوک آل دا کائنڈ آف جو اکنامک سپلائز ہیں، جو بھی ہمارے جو ایکسپورٹ سپلائز ہیں، یہ جنگ جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو آگے چوک جو ہے وہ کرتی ہوئی دیکھی دے رہی ہے؟ مطلب اکنامک سپلائز. یہ خوف ہے کہ ہم اکنامک کولیپس کی طرف نہ جا رہے ہیں. ریئلی مطلب ریسیشن تو آئے گا ہی آئے گا. ریسیشن تو اب گیون ہے. وہ کیوبا کی لینے کی بات کر رہے ہیں، وینزویلا انہوں نے آلریڈی لیا ہوا ہے، اس خطے کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. از دس اے کائنڈ آف ٹریگر آف نیو گلوبل ڈس آرڈر؟ پاکستان کی انٹری اس جنگ میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس جنگ میں پارٹی نہیں بچ سکتے، ہم تباہ ہو جائیں گے. کسی بھی طرف جائیں گے ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. پریشر تو ہوگا، مجھے یقین ہے کہ پریشر ہوگا پاکستان کے اوپر. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پاکستان سے کوئی مطالبہ اور خواہش نہ دکھاتے ہوں. گراؤنڈ ٹروپس کی بات ہو، سپلائی روڈز کی بات ہو، بیسز کی بات ہو. ڈو یو تھنک کہ ایران از ایز سملر ایز جاپان، اور یہ 1945 ہے جو ان کے لیے اتنا آسان ہوگا؟ ہاؤ اینڈ وین دس وار آف کورس کوڈ گو ٹو دا اینڈ. عباس ٹاکس میں خوش آمدید. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. کل یو ایس ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس تلسی گیبرڈ کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ ایران، رشیا، چائنا اور پاکستان اور کوریا، نارتھ کوریا ایک میزائل ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، اور اس میں وتھ نیوکلیئر پیلوڈس، جو کہ یو ایس اے کے لیے خطرہ ہے آف کورس. تو یہ بیان اس لیے خاص ہے کہ اس میں پاکستان کا نام شامل ہے، اور پاکستان کے حوالے سے کیونکہ ابھی تک جو بات ہے وہ ہے پاکستان کی ایک بیلنسڈ فارن پالیسی، جس نے پاکستان کو ایک بالکل بھی نیوٹرل پوزیشن میں تھرو آؤٹ جو ہے وہ کھڑا کیا ہے، اور یہ بہت اچھی ایک ڈپلومیٹک کامیابی ہے پاکستان کے لیے. لیکن پریشر بڑھ رہا ہے. یہ جو پریشر ہے، یہ بھی جو تلسی گیبرڈ کا بیان ہے، یہ بھی ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ کسی بھی طرح سے پاکستان ایران یو ایس اے کے وار شامل ہو جائے. اس جنگ نے جس طرح سے اس خطے کو اکنامک ریسیشن ایک چھوٹا لفظ ہے اب، اور اکنامک کولیپس کے آگے کھڑا کر دیا ہے. گیس ریفائنریز، گیس جو پلانٹس ہیں اس پہ حملے ہو رہے ہیں. قطر اور ایران کی جو کمبائن جو گیس جو تھے ویل سے، ان پہ حملے ہو رہے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز بلاک ہے، اور گلف آف عدن جو دوسرا سائڈ ہے ریڈ سی سے، وہ بھی چوک ہونے کا خطرہ ہے. اکنامک کولیپس کی طرف دنیا جا رہی ہے، نیو گلوبل ڈس آرڈر کی طرف دنیا جا رہی ہے. اور ایران کی جو وار اسٹریٹجی ہے وہ ایک ڈیپتھ کے ساتھ سامنے آئی ہے دنیا کے سامنے، کہ ایران کی جو وار اسٹریٹجی ہے وہ دن بدن نئے ڈسکرپٹیو ٹرمینالوجیز سے سامنے آ رہی ہے. آئے دن کوئی نیا لیڈر شہید تو ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی لیڈرشپ چین نہیں ٹوٹ پا رہی. تو آج اسی ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ایک چوک پوائنٹ ہے اس ریجن کی، اس کے اکنامک جو پوٹینشیل ہے، اس کا پوٹینشیل ہے جو ایز کمپیئرڈ ود ادر اسٹریٹس آف گلوبل اسٹریٹس، پاناما، ملاکا اور اس طرح کے بہت سارے جو اسٹریٹس ہیں، اس کے کمپیریزن میں ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر پاکستان کیا واقعی میں اس ملک، اس
जंग में शामिल होने जा रहा है। कल फॉरेन मिनिस्टर्स अरब कंट्रीज़ के बैठे हैं, उनकी लैंग्वेज आप देखेंगे बहुत बड़ा एक शिफ्ट है, ड्रिफ्ट है। उनकी जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी वो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल एक पैशंस और सब्र के जो पैमाने हैं उनके लबरेज होने को हैं। वो भी बात करेंगे कि क्या वाकई में अरब कंट्रीज जो पाकिस्तान को लेके इस जंग में शामिल होने जा रहे हैं, या न्यूक्लियर अटैक, या फिर कौन फातह और कौन इस जंग का जो है वो क्या जिसको कहते हैं कि शिकस्त खौर है। देखते हैं। तो हमें इस व्लॉग में पॉडकास्ट में ज्वाइन किया है क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और स्ट्रेटेजिक हवाले से उनकी बड़ी अच्छी नॉलेज है, नसीर मेमन साहब। तो आइए चलते हैं नसीर मेमन साहब की तरफ, उनसे पूछते हैं कि ये जंग किस तरह से इस खित्ते को कहाँ ले जाएगी। नसीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जैसे हम बहुत अरसे से ट्राई कर रहे थे ईरान यूएसए वार पे बात करने के लिए, और वंस अगेन ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। हम जैसे डिसाइड भी हमने यही किया था कि हम बात करेंगे इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ईरान यूएसए वार के हवाले से। तो कैसे देख रहे हैं अभी तक इस वार ने किस तरह से जो है स्ट्रेटेजिकली इस खित्ते को और इकोनॉमिकली इस खित्ते को डिस्टेबलाइज किया है? बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। अब इस जंग को आज 20 मार्च को हम ये बातचीत कर रहे हैं, लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं। और जब ये शुरू हुई थी तो ट्रंप साहब और उनके साथियों का दावा था कि ये तो अगर घंटों का नहीं तो शायद दिनों का खेल है और बहुत जल्द मैदान साफ हो जाएगा। लोग कहते हैं कि जी नहीं, अमेरिका और उनकी क़यादत बहुत सियानी है, वो बहुत सोच समझ के पूरे प्लान के साथ मैदान में उतरते हैं। आप कैसी बातें करते हैं लोग कि अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था, अमेरिका आज गलत फैसले हुए, ये कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है कि अमेरिका अब एस्केलेशन ट्रैक में आ चुका है। इजराइल, अमेरिका और उनके हामियों ने बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया ईरान को कुछ हवालों से। एक शायद उनकी उम्मीद ये होगी कि जब टॉप प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा, उनके जो सरबराह थे ममलकत के पासदारान के रूहानी, उनको उन्होंने ख्याल किया कि जब हम एलिमिनेट कर लेंगे खामनेई साहब को, और उनके जो फौज के सरबराह हैं, उनके इंटेलिजेंस के हैं, कुछ लोग हैं, तो उसके बाद ये कुछ नहीं कर सकता, ये ख़त्म हो जाएगा। एक तो उनकी ये उम्मीद गलत निकली। ईरान मैं मिलिट्री स्ट्रेटजीज को नहीं समझता, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर थोड़ी सी हमने सीखी है आप जैसे दोस्तों से इन प्रोग्राम्स में, कोई इंटरनेशनल चैनल्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को सुन के, कि ईरान की अपनी एक वार स्ट्रेटजी रही है और वो मल्टी लेयर्ड मैकेनिज्म्स के साथ ऑपरेट करते हैं। उनको अब 50 साल इस जंग का तजर्बा हो चुका है। ये खामेनी साहब के दौर से, यानी 80 से जैसे ही ये इनका इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, उसके बाद लगातार जंगें हैं, सैंक्शंस हैं। तो इन दिनों में, इन अयाम में ईरान ने अपनी आउटरीच फोर्सेस भी बनाई, हमास को भी सपोर्ट किया, हिज़्बुल्लाह को भी किया, पूरे खित्ते के अंदर अपने फुटप्रिंट भी बनाए। मुल्क बड़ी हद तक डेवलप्ड रहा है। मैंने नहीं देखा, लेकिन जो दोस्त बताते हैं जो गए हैं और जो हम देखते हैं, तो काफ़ी डेवलप्ड है। उनकी अपनी एक सप्लाई चेन है। मैं परसों ही अभी एक नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल के हेड का डायरेक्टर जनरल हैं, जो भी थे इस खित्ते को देखते हैं, उनका मैं इंटरव्यू गालिबन CNN या BBC पे होगा, तो वो उसने पूछा एंकर ने कि आप कितना स्टॉक है? उसने कहा 5-6 हफ्तों का है हमारे पास, जिस कदर कैश लोड बढ़ रहा है, लेकिन 5-6 हफ्तों का है। तो फिर उन्होंने साथ में कहा कि लेकिन हम लोकल परचेज पे जोर दे रहे हैं ताकि हमारा स्टॉक महफूज रहे। तो उन्होंने पूछा एंकर ने उससे कि क्या लोकल सप्लाईज हैं क्या? ईरान में तो इतनी खौफनाक गोलाबारी, जंगें, जो कुछ भी है। तो उसने एक जुमला कहा कि हाँ, ईरान का अपना एक सप्लाई का सिस्टम है और ईरान सोमालिया नहीं है। दिस इज व्हाट ही सेड। तो इससे लगता है कि काफ़ी एक रेजिलियंट इकोनॉमी है उनके पास। अब रेजिलियंट का मतलब इंडेफिनेटली रेजिलियंट नहीं होता, ज़ाहिर है देयर इज अ लिमिट। बट उन्होंने 3 हफ्ते इस जंग को न सिर्फ सस्टेन किया है, बल्कि बहुत बड़ा एक बहरान भी पैदा कर लिया है। उनकी वार स्ट्रेटजी मेरे लिए
بہت ہی ایک یونیک لرننگ ہے کہ کیسے انہوں نے اس وار کو فائٹ کیا ہے. میں کسی وار کا حامی نہیں ہوں کبھی بھی, یہ میں واضح کر دوں. جنگیں انسان ذات پہ ایک قرض ہیں. ہزاروں لاکھوں خاندان اجڑتے ہیں, ایک بربادی کا پیچھے ایک پوری لکیر بنتی ہے. ان کو نمبروں میں گنا جاتا ہے, انسان نمبروں میں کنورٹ ہو جاتا ہے. میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے, لیکن میں اس اسٹریٹجک کی بات کر رہا ہوں جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. تو یہ جن حالات میں اس طرف آتا ہوں کہ اگلے سوال سے پہلے کہ یہ مجھے کہاں آپ پوچھ رہے ہیں کہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے, مجھے تو یہ بہت ہی پریشان کن ایسکیلیشن کے فیز میں اب داخل ہو گیا. جب آج ہم 20 مارچ کی بات کریں, کل ہی کٹار کے جس بڑے ایک آئل ریفائنری اور آئل فیلڈ پہ جو اٹیک ہوا ہے LNG کے, تو رائٹرز بتاتا ہے ان کے نیوز ایجنسی کہ یہ 3 سے 5 سال اس کو ریپیئر کرنے میں لگ جائیں گے, اور کم از کم 17% بتایا جا رہا ہے کہ LNG کی سپلائی چین خراب ہو گئی, وہ نہیں جا سکے گی. چائنا اور ساؤتھ کوریا اور ادھر یورپ کے جو ان کے لانگ ٹرم کمٹمنٹس تھے اس کو فورس میجور پہ لے کے جا رہے ہیں, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بٹ اٹس شاکنگ. تو انرجی مارکیٹس کو اس نے, اور انرجی مارکیٹس کا مطلب ہے دنیا کی معیشت, اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. This is very challenging collectively for the world. Thank you. اچھا, تو وہی ہے نا کہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ یہ جو ریلائے ہے اس نیچرل گیس پہ, وہ قطر کا بہت زیادہ پارٹ جو ہے وہ, کیونکہ قطر کا بہت سارا پورشن آئل مطلب وہ گیس ریفائنری پہ تھا, تو اس کی وجہ سے جو آپ کمٹمنٹس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا انرجی کرائسس جو ہے آن دا ایج, مطلب انہوں نے لا کر کھڑا کر دیا یہ بالکل. جی بہت بڑے بحران کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم اس میں یہ کوئی آرڈنری صورتحال نہیں ہے اس وقت. میں آج رائٹرز نیوز ایجنسی کی ایک اور خبر ہے کہ سعودی عرب کے ان کے حکومت کا یا کسی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر یہ اپریل تک پرولانگ ہو گئی جنگ, تو آئل کا فی بیرل جو ہے وہ $180 تک جا سکتا ہے. کچھ لوگ $200 تک کی بات کریں. کین یو امیجن کہ اگر یہ اس حد تک مہنگا ہو جائے. اور پھر مجھے تو اور بھی جو چیزیں, میں اس انڈسٹری کا آدمی نہیں ہوں لیکن کچھ وقت رہا بھی ہوں اس سیکٹر میں, بات پرائس کی نہیں ہے, بات کموڈٹی کی اویلیبلٹی کی بھی ہے. آئے گا کہاں سے؟ اور دوسرا آپ نے جیسے کہا نا کہ کموڈیٹیز میں صرف پیٹرولیم نہیں آ جاتا, اس سے جڑی میڈیسن کا بحران آنے والا ہے. پیراسٹامول کی مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, بہت ساری چیزیں. دیکھیں ہرموز صرف ہم تو آئل سن رہے ہیں, لیکن فرٹیلائزر کا 33% وہاں سے جاتا ہے. آپ کی فوڈ سیکیورٹی کنیکٹڈ ہے اس سے. LNG اس کے علاوہ ہے, اور بہت ساری کموڈیٹیز ہیں. یہ صرف آئل ٹرانسپورٹ کا روٹ نہیں, یہ شپنگ روٹ ہے, ون آف دا بزیسٹ شپنگ روٹ ہے. یہیں سے آگے چیزیں ٹرانسپورٹ ہو کے ایسٹ ایشیا کی جو 3 بڑی اکانومیز ہیں ساؤتھ اینڈ ایسٹ ایشیا کی, جاپان, چائنا اینڈ انڈیا, اینڈ دین آلسو یو ایڈ ساؤتھ کوریا ایز ویل. تو یہ 3-4 جو ہیوج اکانومیز ہیں, ان کی سپلائی کا روٹ یہ ہے, اور یہاں سے جا کے پھر یہ اسٹریٹ آف ملاکا کا بھی جو بڑی ٹرانسپورٹ ہے اس کا زیادہ تر حصہ ہرموز سے آ کے ملیشیا کے آگے جا کے اس میں اسٹریٹ میں جاتا ہے. تو یہ اگر بڑی اکانومیز پہ جب امپیکٹ آئے گا, اور خود یورپ پہ, ابھی تو یورپ والی بات ہم نے ریڈ سی کی طرف ڈسکس ہی نہیں کیا, وہ وہاں تک نوبت نہیں پہنچی. آئی مین اٹس اے کمپریہنسو کیٹاسٹرافی جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ جنگ جو ہے ایک گلوبل جسے ریسیشن کہتے ہیں نا, اکنامک ریسیشن, اور ہم جیسے بات کر رہے تھے نا کہ پوٹینشیل آف اسٹریٹ آف ہرموز ایز کمپیئرڈ ود دا ادر اسٹریٹس آف گلوبل اسٹریٹس, اس کی اگر ہم کمپیریزن کریں نصیر صاحب, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ مچ پوٹینشیل دس اسٹریٹ, دس چوک پوائنٹ ہیز ایز کمپیئرڈ ود ادرس لائک پناما, ملاکا, اور جو اسٹریٹس ہیں آپ کے ڈیپ پیسیفک اوشن کے جو اسٹریٹس ہیں, ہاؤ ڈو یو سی دس از گانا چوک آل دا کائنڈ آف جو اکنامک سپلائیز ہیں, جو بھی ہمارے جو ایکسپورٹ سپلائیز ہیں, یہ جنگ جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو آگے چوک جو ہے وہ کرتی ہوئی دیکھی دے رہی ہے, مطلب اکنامک سپلائیز یا ایون آپ وٹ ایور دا کائنڈ آف جو بھی مٹیریل سپلائیز ہیں. اچھا, آپ نے ایک اصطلاح استعمال کی اکنامک ریسیشن, یہ اکنامکس کی پاپولر ٹرم ہے. مجھے خوف ہے کہ ہم اکنامک کولیپس کی طرف نہ جا رہے ہوں. ریئلی
मतलब रिसेशन तो आएगा ही आएगा, रिसेशन तो अब गिवन है, ये तो अनअवॉइडेबल हो गया इस स्टेज पे। आज जहां पे जंग आज रुक जाए तब भी रिसेशन होना है, ये मुझे पता है। और इवन आप इससे अंदाजा लगा लें, चाइना ने 30-35 साल के बाद अपना इस साल की जो प्रोजेक्शन है उनकी, आपने जरूर बाखबर आदमी है आप, आपको पता है वो फर्स्ट टाइम 5% से नीचे गया है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो खुद चाइना की इकोनॉमिक रिसेशन तो उन्होंने डिक्लेयर की हुई है, और व्हेन चाइना's इकोनॉमिक रिसेशन हैपेंस, मेनी अदर डिपेंडेंट सेकेंडरी इकोनॉमीज आल्सो, वहां भी यही असर होगा। ये चूंकि इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज का एरा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब जो दुनिया का रिमोटेस्ट कोई छोटा सा जजीरा भी हो ना, वो भी इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड है किसी न किसी बड़े इकोनॉमीज के साथ, उसकी एक चेन बन सकती है। तो ये ग्लोबल उसका बैकलैश होना है। अब आपने तस्करा किया और कौन से बड़े जो चौक पॉइंट्स हैं, वैसे तो देखें दुनिया में 8-10 बड़ी ऐसी हैं समंदरी क्रॉसिंग्स जिसे कहें, या स्ट्रेट्स, जो खुले समंदर तक पहुंचने के लिए आपको नैरो वाटर से नेविगेट करना पड़ता है, वरना अगर आप खुले समंदर से कुछ जगहों पे अगर आप नक्शा सामने होता तो मैं बेहतर समझा सकता, आप नक्शा सामने रख लें समंदरों का, तो जहां दुनिया में ममालिक वाक़े हैं वो ज्यादातर उनके जो ट्रेड रूट्स हैं वो उस नैरो स्ट्रेट से गुजरते हैं, तो खुले समंदरों में जाके फिर दूसरे ममालिक में पहुंचते हैं। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स हैं। मैं सब पे बात नहीं करता, मतलब पनामा वगैरह तो अमेरिकन और उनकी इकोनॉमीज का एक अलग रूट है, लेकिन मैं अगर अपने खिते की बात करूं तो एक तरफ हमारे पास ये खलीज फारिस है जो कि जाके अरबिक समंदर और हिंदी समंदर और साउथ चाइना सी तक कनेक्ट करता है। तो उसके पैरेलल उसके दूसरी तरफ जिसे कहते हैं रेड सी, क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ अदन, जो जहां से मिलता है जाके, वहां से दो चौक पॉइंट्स हैं। एक तो ये बाबिल मंदब जिसे कहते हैं एडन पोर्ट के साथ, वो इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग है, और अगर वेस्ट वर्ड जाएं तो फिर आगे जाके सुएज कैनाल है। जी बिल्कुल, सुएज कैनाल। ये दो इसी पे रेड सी पे हैं। अच्छा, सऊदी अरब के लिए ये एक अल्टरनेट रूट है एक तरह से, कि वो अपने एनर्जी का या सप्लाई चेन का कुछ हिस्सा जो यूरोप को जाता है वो नॉर्मली सुएज कैनाल का रूट यूज करते हैं। ये आप यूं समझ लें कि इसके साउथ की तरफ आए, वेस्ट की ईस्ट की तरफ आए तो ये बनता है बाबिल मंदब जिसे कहते हैं, आंसुओं का दरवाजा, कोई इसका जो लिटरल तर्जुमा है। अगर आपका खलीज फारिस का आपने हरमुज ब्लॉक्ड है तो आपके पास एक अल्टरनेट रूट है कि आप बाबिल मंदब का रास्ता लें, खुले समंदर में जाएं और वहां से आगे ईस्ट एशिया की तरफ निकल जाएं। ये लंबा रूट है, वही इंडियन सी के अरेबियन सी से क्रॉस करता हो जाएगा, सिर्फ उसका एंगल डिफरेंट है, लेकिन ये लंबा है, ये महंगा है। और दूसरी बात है कि ये भी महफूज नहीं है क्योंकि उस पे यमन है, और यमन पे होसीज का कंट्रोल एक अरसे से है, और वहां पे बाबिल मंदब पे कई मरतबा उन्होंने डिफरेंट शिप्स को टारगेट किया है, वहां से सप्लाई चेन डिस्टर्ब रही हैं। और अगर आप एक तरफ अपना हरमुज डिस्टर्ब है, और अभी तक तो उन्होंने वहां पे कोई स्ट्राइक्स नहीं हमने होसीज के सुने इस जंग के दौरान, लेकिन अगर किसी स्टेज पे ये नौबत आ जाए तो जो अल्टरनेट सप्लाई चेन का रूट है सऊदी अरेबिया का ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, तो वो भी डिस्टर्ब होगा। हाँ, वो वेस्ट की तरफ सुएज कैनाल की तरफ फिर भी जा सकते हैं, लेकिन वो यूरोप को जाएगा। ईस्ट एशियन जो बड़ी इकोनॉमीज का रूट है वो फिर भी डिस्टर्ब्ड है, हो सकता है, अभी नहीं है लेकिन हो सकता है। अच्छा, ना भी हो तो महंगा है, क्योंकि अगर आप नक्शे पे देखेंगे तो वो रूट बढ़ जाता है, आपको लॉन्ग राउट लेना पड़ता है उसके लिए। तीसरा आप ध्यान में रखिए कि वेस्टर्न साइड पे जो सऊदी अरब से जो सप्लाई जाती है इसी रेड सी से फिर यूरोप की तरफ जाती है, और यूरोप का सुएज कैनाल बहुत पुरानी आर्टिफिशियल कैनाल है जो इसको यूरोप के साथ कनेक्ट करती है, रेड सी को आगे उसको अटलांटिक की तरफ ले जाती है। ये 1860-70 के जमाने में ये बनी है, इससे इंजीनियरिंग वंडर, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ सप्लाईज यूरोप की अभी तक शायद इस तरह डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन जो तेल आपने हरमुज से, एक ध्यान में रखिएगा कि सऊदी अरब लिमिटेड सप्लाई देता है, जो बड़ी सप्लाई जो 2 करोड़ तकरीबन बैरल योमिया जाता है उसमें सऊदी अरब
لگ بھگ 1/4 ہے، لیکن اس میں عراق کا تیل بھی آتا ہے، اس میں UAE کا بھی آتا ہے، اس میں قطر کا بھی آتا ہے، اس میں ایران کا بھی آتا ہے. تو سعودی کا تو تھوڑا سا ایسا جائے گا جی، یہیں سے اپنے ہرمز سے جا کے باب المندب سے گھوم کے سوئس کینال لے کے یورپ چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی روٹ یوز ہوتا ہے جو دوسری آپ کی ادر دین سعودی عرب کنٹریز ہیں ان کے لیے، تو وہ تو ڈسٹرب ہے ہی ہے. تو یورپ کی سپلائیز بھی کوئی اتنی آسان نہیں ہے اگر وہ لانگ روٹ لیتے ہیں. اب لانگ روٹس پہ آ جائیے. تیسرا آپشن کیا ہے؟ تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ساؤتھ افریقہ کی طرف جائیں، ہارن آف افریقہ جسے کہتے ہیں، وہاں سے کراس کریں اور بالکل اسے کہتے ہیں ہوپ سم تھنگ آئلینڈ آف ہوپ اور سم تھنگ کیپ آف ہوپ. وہاں سے جب جہاز جاتے ہیں تو یہ کم از کم 9-10 ہزار کلومیٹر کا ایڈیشنل فاصلہ ہے. آپ اندازہ کیجئے، دگنی تگنی پرائس ہو جائے گی. تو اس ویری کمپلیکس کیا ہے. یورپ کو اگر وہ روٹ لینا پڑ جائے، یا چائنا کو اگر یورپ کی سپلائیز چاہیے اسٹریٹ آف یہ ریڈ سی اگر خدا نخواستہ یہ بھی بلاک ہو جائے اور وہ کیپ آف گڈ ہوپ سے ہو کے آئیں، تو چائنا تک یا جاپان تک پہنچنے کے لیے ان کو 2 سے 2.5 گنا زیادہ ٹائم بھی چاہیے، زیادہ پیسہ بھی لگے گا. دس از ویری کریٹیکل. آپ نقشہ سامنے رکھیں گے آپ کو نظر آ جائے. جی بالکل. اصل میں اگر وہاں سے بھی اگر راؤٹ چارجز جو ہیں وہ آپ کے جو اکنامک امپیکٹ پہ آئیں گی تو وہ اس سے بھی آپ کا جو پرائزز ہیں، جو فیول پرائزز ہیں وہ ڈبل ہونی ہیں. تو اس طرح سے یہ اکنامک امپیکٹ ہے. مطلب اس میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے، وار اگر ٹیکٹیکلی بھی دیکھیں تو USA نے یہ وار اس خطے میں کسی مطلب جیسے ان کا ایک جو وار ڈپارٹمنٹ ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں جو پیٹ ہیگزٹ ٹائپ لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور پھر وہ کیوبا کی لینے کی بات کر رہے ہیں، وینزویلا انہوں نے آلریڈی لیا ہوا ہے، اس خطے کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. از دس اے کائنڈ آف ٹریگر آف نیو گلوبل ڈس آرڈر؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، میں اگین گزارش کروں کہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، بڑی محدود سمجھ ہے اس کی، لیکن میں عام ایک شاگرد کے طور پر، اسٹوڈنٹ کے طور پر دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے خطے میں، اس ریجن میں، مڈل ایسٹ کے ایک بڑا ڈس آرڈر انڈیوس ہو چکا ہے اور یہ پھیلے گا. جنگ کے بعد بھی اب بہت کچھ بدل جائے گا. یہ جو اکانومیز ہیں وہ پہلے جیسی نہیں رہیں گی. یہ سیف ہیونز والا جو ان کا ایک ببل کریٹڈ تھا، جس کی وجہ سے دنیا بھر کی وائٹ اینڈ بلیک منی کی انویسٹمنٹس وہاں آتی تھی، دنیا بھر کے لوگ وہاں پہ آ کے بزنسز کرتے تھے، جابس کے لیے آتے تھے، انویسٹمنٹس تھیں، ایک بڑی اکانومی جس طرح بنی ہوئی تھی، اور پھر آئل کی اکانومی ہے آف کورس. یہ سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہے گا. کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ڈس آرڈر ہے. ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ 73 کے بعد یہ سب سے بڑا آئل شاک ہے جو یورپ یا امریکہ تک اس کے ریپل ایفیکٹس جا رہے ہیں. ہم تو سیدھے منہ میں بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر تو ڈائریکٹ گر رہی ہے، ادھر ریپل ایفیکٹ جا رہے ہیں. چائنا کچھ حد تک اس طرح سے شیلڈڈ ہے، مکمل طور پر شیلڈڈ نہیں ہے، لیکن ایک تو اس کے پاس رشیا کی سپلائی روٹ بھی ہے، اسٹیٹ آف ملاکا سے اور پیسیفک سے بھی کچھ لے آ سکتا ہے مہنگائی سے ہی. لیکن چائنا کو بہت زیادہ شیلڈ کیا ہے اس کے سولار بوم نے، اور اب لازماً پوری دنیا الٹرنیٹ انرجی ریسورسز کی طرف جائیں گی جو لوکلائزڈ ہوں گے، جو زیادہ پروٹیکٹڈ ہوں گے، زیادہ سسٹینیبل ہوں گے. اور آئل ویسے ہی فاسلائزڈ فیولز کے اوپر ایک بڑی کیمپین ہے دنیا میں. بظاہر تو لگتا تھا کہ شاید وہ آج ختم ہو گیا، کل ختم ہو گیا. اس جنگ نے ہمیں بتا دیا کہ ابھی بھی ہیوج ڈپینڈنس اس کے اوپر ہے، اور یہ کسی طرح اگلے 20-30 سال کہیں نہیں جا رہی. لیکن اب ریپڈلی لوگ، کنٹریز، اکانومیز الٹرنیٹ انرجی ریسورسز پہ جائیں گی. آئل کی ڈپینڈنس جب کم ہوگی تو اس پورے خطے کی اکانومی کا ایک بڑا سورس اور دا کمنگ ڈیکیڈ آر ٹو ڈرائی ڈاؤن نہیں تو ایک اس کا اسکیل ڈاؤن تو ضرور ہوگا. اور بہت سارا جو ایک سیفٹی سیکورٹی کا چیلنج ان کنٹریز کو آ گیا، اس وجہ سے کافی بہت کچھ بدل جائے گا اس خطے میں. پاکستان اسپیشلی انڈیا کو تو انہوں نے، جیسے مودی نے ان کو اسرائیل پرون کر لیا ہے اور اس طرح سے اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان ریسنٹلی کل میٹنگ ہوئی ہے جو ریلیجس جو ان کے سربراہان ہیں اہل تشیع کے، جو ان سے چیف آف آرمی
स्टाफ और फील्ड मार्शल साहब की मीटिंग हुई है और इस तरह से अभी रिसेंटली सऊदी विज़िट भी हो चुका है, तो क्या ख्याल है? वैसे तो पाकिस्तान का अभी तक जो आइडियल और बैलेंस रोल रहा है इस जंग में वो बड़ा मतलब अच्छा रहा है, लेकिन आगे चल के कैसे कोई इंटर होते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान की एंट्री इस जंग में कैसे देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है जिस सिचुएशन में पाकिस्तान है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं, हम सब करते रहे हैं पास्ट में, बट अभी तक इस जंग के हवाले से पाकिस्तान ने काफी एक बैलेंस पोस्चर रखा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है, हम हुकूमतों पे हजार तनकीदें करते हैं और जायज करते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल इस वक्त डिसीजन मेकिंग है वो इतनी आसान नहीं है हुकूमतों के लिए, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कुछ महीने कबल सऊदी अरब से एक एग्रीमेंट का पार्ट हो चुका है। सऊदी अरब को, मेरा ये सेंस कहता है कि उनको पहले से इस डेवलपमेंट का इल्म था। अमेरिका, हमारे सरबराहान को ट्रंप साहब उनके बगैर उसको खाना पसंद नहीं आता, आजकल उनके बगैर नींद भी नहीं आती, बड़ी जपियां डालते हैं, बड़ा काया आदमी है। तो आई एम श्योर कि उनको पता था कि हमें आगे इस खत्ते में क्या करना है, वो पाकिस्तान को इस लिहाज से उसके साथ पोजीशनिंग कर रहे थे। अब जाहिर है पब्लिक डोमेन में ये चीजें नहीं आती, कोई भी मुल्क नहीं लाएगा, लेकिन पाकिस्तान का चैलेंज क्या है? फॉर एग्जाम्पल ईरान साथ में पड़ोस में है, 20% आबादी लगभग शिया मसलक की है, जिसकी एक इमोशनल कनेक्टिविटी है, और जो शिया मसलक के नहीं भी हैं, इजराइल एंड अमेरिकन पोस्चर देखते हैं तो फिर जाहिर है उनकी भी सिंपैथी तो किस तरफ होगी, वन कैन इमेजिन, मेजॉरिटी की, सबकी बात नहीं कह रहा, मेजॉरिटी की। तो पाकिस्तान को पता है कि इंटरनल सेंटीमेंट क्या है, एक पाकिस्तान को ये चैलेंज है। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ अमेरिका है, एक खौफनाक बड़ी ताकत है, जो अभी भी इशारतन उनकी सेनेट में इंटेलिजेंस कमेटी ने कह दिया कि पाकिस्तान भी उन मुल्कों में जिनके पास वो मिसाइल हैं जो हमारे लिए खतरा है, तो ये आपकी बाजू मरोड़ने की सलाहियत भी उनके पास है, जाहिर है दे कैन प्ले विथ यू इन मेनी वेज। फिर अरब वर्ल्ड के साथ पाकिस्तान की ह्यूज डिपेंडेंसेस, एक तो ऑयल की, 80% ऑयल हमें बाहर से लाना पड़ता है, वहीं से आता है। दूसरा, इन मुल्कों के अंदर बहुत बड़ी जो हमारी डिपेंडेंस है, 50% से ज्यादा हमारे रेमिटेंसेस वहां से आता है। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई, इन सब मुल्कों में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तानी की, मेरा ख्याल है कि 2 मिलियन से ज्यादा है, अभी नंबर्स मेरे सामने नहीं है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन वहां पे हो, जो रेमिटेंसेस भेजती हो, वहां से ऑयल आता हो, वहां की इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो, तो बड़ी स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग है कि वो किसी एक तरफ एक पार्टी बन सके, नहीं अफोर्ड कर सके। उन्होंने अभी तक ठीक किया है कि नहीं बने, वो सऊदी के साथ भी इंगेज कर रहे हैं, ईरान पे भी उन्होंने ताज़त की, जो उनके सरबराह खतमी साहब की जो उनको असैसिनेट किया गया, उस पर जंग के ऊपर जो ईरान में हो रहा है उस पर भी कंसर्न जाहिर करते हैं, ईरान मिसाइल फेंकता है उस पर भी कंसर्न जाहिर करते हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि बैलेंस पोस्चर रखें, और अभी तक किया हुआ है। ऑयल की सप्लाई ईरान के साथ इस गर्म माहौल में मेहनत करके एक दो शिप्स भी ले आए, तो आई थिंक एक फॉरेन पॉलिसी के जितने भी जावे होते हैं उसमें अभी तक तो काफ़ी एक अच्छा बैलेंस स्ट्राइक किया हुआ है। मुझे अंदाजा है कि पाकिस्तान की लीडरशिप इस हकीकत को समझती है, इसका इदराक रखती है कि वो इस जंग में पार्टी नहीं बन सकते, हम तबाह हो जाएंगे, किसी भी तरफ जाएंगे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और दोनों तरफ आपको समझाना पड़ता है, जो कि ज़ाहिर लीडरशिप का काम है। और कल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुलाकात की शिया उलमा से, और एक उन्होंने बात की कि रिलीजियस सेंटीमेंट को यहाँ पे किसी वायलेंस के लिए यूज न किया जाए। वो इसलिए जरूरी है कि पिछले दिनों हमने देखा कि अमेरिकन एम्बेसीज पे अटैक्स किए लोगों ने, और उसके नतीजे में लोग मारे गए, वायलेंस हुआ। तो ये जाहिर है ये बड़ा इंटरनल फ्रेजाइल बैलेंस है, हम कोई इंटरनल ट्रिगर किसी तरह का अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो इट्स अ वेरी डेलिकेट फाइन बैलेंस जो कि मेंटेन करना है पाकिस्तान की हुकूमत को, और मैं पर्सनली समझता हूँ कभी तक उन्होंने किया हुआ है। बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि कल जो प्रेशर आप कैसे देख रहे हैं कि कल वाला जो बयान है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से जो पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने मेंशन किया है, इज दिस काइंड ऑफ द प्रेशर टैक्टिक, या कुछ फ्यूचर में पाकिस्तान को ग्राउंड ट्रूप्स जो एक ही ऑप्शन है जायदान वाला जो बलूचिस्तान की तरफ से, वहाँ से ग्राउंड ट्रूप में हेल्प, या जो किसी एयर बेस या किसी तरह से कोई सपोर्ट लेने के लिए, या किसी जंग में किसी भी तरह से शामिल होने के लिए कोई प्रेशर तो होगा, मुझे यकीन है कि प्रेशर होगा पाकिस्तान के ऊपर, ये हो नहीं सकता।
کہ وہ پاکستان سے کوئی مطالبہ اور خواہش نہ دکھاتے ہوں. گراؤنڈ ٹروپس کی بات ہو, سپلائی روڈس کی بات ہو, بیسز کی بات ہو, لیکن دیکھیں بیسز تو ان کو عرب کنٹریز نے بھی نہیں دیے. وہ سمندر میں اپنا ایک فلوٹنگ بیس لے آئے تھے. تو ابھی تک تو انہوں نے باقی اسرائیل کے تھرو ڈائریکٹ وہ وہاں سے فائر کر رہے ہیں جتنا بھی ہو رہا ہے. تو پاکستان سے بھی مطالبہ ہوا ہوگا, آئی کین امیجن. یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے مطالبہ نہ کیا ہو. فائٹرز کے لیے بھی کہا ہو, شاید افغانستان میں 20 سال ہم خدمت انجام دے چکے ہیں امریکہ کے کہنے پہ. تو یقیناً پریشر ہوگا. یہ اسٹیٹمنٹ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹک کا پارٹ ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور فیوچر میں کیا پتا ہے یہاں ریجنل الائنمنٹ کیا بنتا ہے. کل کو اگر خدا نخواستہ ایران کو یہ کمپلیٹلی ناک ڈاؤن کرتے ہیں اور آ کے اسرائیل اپنی رجیم بٹھاتا ہے تو وہ انڈیا کا الائی ہے, اور ظاہر ہے یہ پاکستان تو اسکویز ہو جائے گا اس سچویشن. تو یہ ایک ٹینشن تو ہے. کل والا یہی بیانیہ تو یہی ہے نا, کل اس کو صرف ایکسٹینڈ کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جو نیوکس ہیں ہمارے پاس, اور اس کو آپ جو میزل ٹیکنالوجی جو آپ نے مینشن بھی کی ہے, ہم نے آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ وہ یو ایس اے اور اسرائیل اور ان کے الائز کے لیے خطرناک ہے. تو کل وہ بہانہ دے کے آپ کو جو آگے چل کے جو چیزیں ہو سکتی بالکل ہو سکتی ہیں. مطلب طریقے کئی ہیں ان کے پاس آپ کو اسکویز کرنے کے لیے. اس وقت ایک بڑی جنگ چل رہی ہے, شاید وہ اپنے فیس ایکسپریشن بھی نہ دیتے ہوں کہ آپ کے ساتھ خوش ہیں کہ ناراض ہیں, لیکن ٹرمپ کا آپ کو پتا ہے وہ تو جہاں اس کو برطانیہ کے سربراہ کو کہتا رہا کہ تم نے ہماری مدد نہیں کی, خیر ہے ہم بھولیں گے نہیں. مطلب بالکل جیسے گلی محلے میں بچے لڑتے ہوئے کہتے ہیں نا, کوئی بات نہیں, دیکھ لیں گے, تمہیں بھولوں گا نہیں. تو وہ تو اس طرح بات کرتا ہے. تو بہت ہی ویسے ہی وہ نہ بھی کہے تو پاورز ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے. تو اگر وہ اسٹریمر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بولیں گے نہیں, تو وہ پاکستان کے لیے بھی شاید یہ سوچتا ہو, کیا پتا, اور آگے چل کے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش بھی کرے. تو کافی مطلب آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا اس طرح کی سچویشن میں, ایوری ونس گیس. تو اب جب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اس طرح کی فرسٹریشن میں جب یو ایس اے کی جو جنگ میں پھنسنے, ہار جانے اور ٹرمپ کا گراؤنڈ لوز کرنے, آئندہ نومبر کی جو الیکشنز ہیں اس میں آف کورس ریپبلکن ایز اے پارٹی اس پہ کیا اثر ہوگا, اس طرح کی فرسٹریشن لے کے امریکہ میں جو پبلک سینٹیمنٹ بن رہا ہے, یہ ساری فرسٹریشن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیوکس کے کچھ اسٹرائکس پہ جا کے پہنچے بات. ڈو یو تھنک کہ ایران از ایز سملر ایز جاپان, اور یہ 1945 ہے جو ان کے لیے اتنا آسان ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ اس ایکسٹریم پہ جائیں. ابھی اس میں بہت اسٹیجز رہتی ہیں. ابھی گراؤنڈ فورس کو موو کرنے کا اسٹیج رہتا ہے. وہ اندر سے ریوالٹ کرانا چاہ رہے تھے, ایک وہ بھی انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے, میرے ذہن سے نکل گیا. تو وہ بھی امریکہ کا خیال تھا کہ ہم کرد لے آئیں گے, شاید ہمارے پاس سے بھی کچھ لوگوں کو موبلائز کرنے کی, گارڈین نے رپورٹ بھی کیا تھا. تو وہ والا پارٹ بھی نہیں ہوا. تو لیکن ابھی گراؤنڈ فورسز کا اسٹیپ رہتا ہے. ابھی وہ کرٹیکل انفراسٹرکچر جیسے وہ کریں کہ ہم نے خارگ آئلینڈ پہ صرف ٹینکس کو تباہ کیا ہے, پائپ لائنس کو نہیں کیا. تو ابھی آپشنس ایگزاسٹ نہیں ہوئے کہ وہ مطلب ایٹمی حملہ کرنے. بہت ہی ایک ایکسٹریم سچویشن کی بات ہے. وہاں بھی پرل ہاربر ہو گیا تھا, اس کے بعد ہوا تھا. اگر خدا نہ خواستہ اس خطے میں جس طرح ایران فائر کر رہا ہے, اور کبھی آج سنا تھا کہ اسرائیل کی حیفا کی ایک ریفائنری ٹارگٹ ہوئی ہے, اور اسٹریٹجک آئل اینڈ گیس فیلڈز ٹارگٹ ہو رہے ہیں. تو فرض کریں خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا مس اسٹیپ آ جائے, ایسا کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹرس اسٹیپ آ جائے, تو ابھی تو ایک اسٹیپ اور بھی رہتا ہے. فار ایگزامپل ابھی عرب کنٹریز نے ڈائریکٹ ایران کو ریٹیلیٹ نہیں کیا, لیکن ابھی ان کا سفارتی لہجہ بدل رہا ہے. جو انہوں نے وزرائے خارجہ کا اجلاس کیا تھا, اس کے بعد ان کے لہجے میں بڑی ترقی سی محسوس ہو رہی ہے, جو کہ ڈپلومیٹیکلی بڑا بیلنس بولتے ہیں. میں نے عرب ڈپلومیٹس کو پہلے مرتبہ سنا ہے, اور مجھے کافی لگا کہ بہت ہی ایک ڈیپ روٹیڈ ہیں. وہ بھی کافی کاملی وہ ہینڈل کر رہے تھے کوسچنس کو. ظاہر ہے ڈپلومیٹس کی ٹریننگ ہے, لیکن لگ رہا تھا کہ فیس پہ رنکلس ہیں, مٹھیاں ذرا دبا کے بات کی جا رہی ہے, لہجے میں تلخی بڑھ رہی ہے. ابھی تو یہ اسٹیپ بھی رہتا ہے. اگر ایٹمک کی تو بہت ہی ایکسٹریم ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ نوبت آئے. شاید ابھی اور آپشنس ایگزاسٹ ہوں. تو کون سے آپشن ہے کہ عرب کو اس وار میں
مطلب مجبور کیا جائے کہ کس طرح سے اس میں گھس جائیں اور ایران کو مطلب گھیرا جائے چاروں طرف سے. جس طرح سے کل ان کی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بالکل مٹھیاں پہ کوڑ کے بات کر رہے تھے, لیکن ان کا لہجہ جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ تھا. ان کا پیشنس بھی تو ظاہر ہے, دے آر رننگ آؤٹ آف پیشنس نا. لگاتار ان کی ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے. وہ بار بار کہتے ہیں جی ہم تو جنگ کا حصہ نہیں ہیں, ہم نے بیسز نہیں دیے, ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے, کس جرم میں ہمیں آپ میزائل پھینک رہے ہیں. ایران سمجھتا ہے کہ میں آپشن لیس ہوں, میں یہاں سے امریکہ کو فائر مار نہیں سکتا, اسرائیل بھی مجھ سے اتنا دور ہے تو یہ اتحادی ہے, میں ان کو ماروں. اب اس وجہ سے وہ قطر اور جو عمان جیسے ملک جو ایران کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی اس نے تعلقات بھی بگاڑ لیے ہیں. یہ الگ ایک ڈائمینشن ہے. بٹ ایران کہ شاید وہ سوچتا ہوگا کہ میں مرتا کیا نہ کرتا, بس پر میں سب کو لے ڈوبوں. تو ایک ایکسٹریم شاید آج آ سکتی ہے, اور اسرائیل کی بڑی خواہش اور خوشی کا مقام ہوگا کہ عرب ڈائریکٹ ایران کے اوپر مطلب پل پڑے, ان کے اوپر برسا دیں اپنا آرسنل. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک اسٹیج وہ آ سکتی ہے اس جنگ میں, ہوپ فلی نہ آئے. دس ول بی اے ہیوج ڈیزاسٹر. عرب کنٹریز کی اکنامک فریجلٹی ہے, وہ سمجھتے ہیں, جیسے وہ کاروباری لوگ سمجھتے ہیں لڑائی جھگڑے سے دور جاتے ہیں نا. ان کا پورا آج تک کا امیج یہ ہے کہ یہ جنگوں میں نہیں جاتے, لڑائیاں نہیں کرتے, یہ وہاں پہ ٹیررزم نہیں ہوتا, وائلنس نہیں ہوتا. تو یہ پورے اکانومی اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ایک ایکٹیو وار میں جانے سے وہ اوائڈ کرنا چاہیں گے, اور کرنا بھی چاہیے. ان کی اسٹریٹجی ویسے ابھی تک ٹھیک ہے, لیکن بڑی برداشت کی بات ہے نا, اتنا آسان نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک بیان آتا ہے تو اگلے دن لوگ کہتے ہیں کہ ٹینکے لے آؤ, یہ فلاں ملک نے بیان دے دیا. تو وہاں چلو عوامی پریشر اس طرح کا نہیں, ہماری پالیٹکس اور طرح کی ہے, بٹ اسٹل گورنمنٹس کے اوپر پریشر تو آتا ہے. تو وہ اگر نوبت آتی ہے تو ابھی جنگ کے مجھے ایٹمک تو بہت ہی ایکسٹریم ہوگی, اس سے پہلے خدا نہ خواستہ اگر یہ سچویشن ایگریویٹ ہوتی ہے تو یہ ایک اسٹیپ بھی آ سکتا ہے. ہاں یہ اسٹیپ ہے بالکل. ناؤ دا ہاؤ اینڈ وین دس وار آف کورس could go to the end, and رشیا اینڈ چائنا کا رول. رشیا آف کورس اس وار میں اگر ڈپلومیٹیکلی نہیں لگتا آپ کو کہ بینیفیشری ہے, اور چائنا کا تو آف کورس اکنامک لاس ہو رہا ہے. تو ہاؤ یو سی دا رول آف چائنا اینڈ رشیا ان دس وار فار کمنگ آن دا نیگوسیشن ٹیبل, اینڈ ہاؤ اینڈ وین دس وار could go to the end? رشیا تو بہت بڑا بینیفیشری ہے, اس کی تو لاٹری نکل آئی, اور جس طرح اس کو بینیفٹ ہوا ہے اتنا کسی کو نہیں ہوا. وہ بھی اپنے پرانے حساب پورے نکالے گا. سپلائی چین جب جتنی بھی اس کے ہاتھ میں, وہ مارکیٹ سے اوپر لے جا کے سارے یوکرین وار کے خرچے بھی نکال لے گا. تو رشیا تو بینیفیشری ہے. چائنا بھی پاکستان کی طرح ڈیلیکیٹ بیلنس میں اس کے بزنس ٹائز ہوتے ہیں, وہ ملٹری ٹائز اور دوستیاں اور طرح کی رکھتا نہیں ہے. چائنا بڑا ڈفرنٹ ماڈل ہے. تو ایران کے ساتھ اس کے بزنس ٹائز ہیں, لیکن عرب کے ساتھ بھی ہیں. اس کے لیے دونوں اکنامک انٹرسٹ میں ایک جیسے. ہاں امریکہ کے خلاف ہے ایرانی ایک ڈائمنشن ہوگا, لیکن ظاہر کوئی بھی ملک پرائی جنگ میں ایکٹیولی سامنے نہیں آنا چاہے گا. ڈفرینٹ طریقے سے ہوتے ہیں. جیسے یوکرین کی ملٹری سپورٹ کر دی امریکہ نے, لیکن ڈائریکٹ وہاں پہ کھڑے ہو کے خود نہیں لڑتا. یہ ملک اس طرح کرتے نہیں, ورنہ پھر ون آن ون لڑائی میں کاؤنٹ ہونے لگتا ہے نا. تو اس لیے چائنا اور کامن اینیمی کے وجہ سے, کامن اینیمی از یور فرینڈ والے فارمولے کے حساب سے, چائنا اور رشیا شاید ایران کی ڈپلومیٹک, یا شاید اور بھی کوئی اکنامک اور بھی کوئی جنگوں میں ہوتا ہے, آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے ہیں اور طرح سے مدد کرتے ہیں, تو وہ پاسبلٹی تو ہے. لیکن ایکٹیو وار میں کودیں گے نہیں, یہ بالکل نہیں ہوگا. رشیا پہلے ہی یوکرین وار کی وجہ سے کافی اپنے انٹرنل چیلنجز کو فیس کر رہا ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا ایک وقت میں دو جنگیں, دو لڑائیاں. محلے میں تو لڑائیاں نہیں افورڈ کر سکتے, ملکوں کی جنگیں تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو لیکن چائنا کو اکنامک ہٹ بہت ہے. چائنا کے لیے پریشانی کی بات ہے, ایسے نہیں ہے کہ چائنا سکون میں ہے, بٹ چائنا پارٹی نہیں بن سکے گا. میں نے بتایا اس کا دونوں طرف اکنامک ریلیشنز ہے, تو وہ فیوچر میں جنگوں کے بعد بھی تو دنیا میں چلنا ہے نا. تو لوگ لانگ ٹرم میں بھی سوچتے ہیں, صرف جنگ تک ریلیشن شپ تھوڑی ڈٹرمن کرنی ہے انہوں نے. کب ختم ہوگی آنیسٹلی کسی کو نہیں پتا ہے. جنگیں ویسے ہونا کا پتا ہوتا ہے. حوثیوں والے کو کتنے سال ہو گئے, 10 سال سے تو زیادہ ہی ہو گئے, آج تک نہیں ختم ہو رہی. کیا سوچ کے لڑائی تھی سعودی عرب نے, تھے 36 ملکوں کا الائنس ہے, ہمیں لگتا تھا ہفتوں کی بات ہے, نہیں ہو سکا. جنگیں اتنی آسان نہیں ہے کنٹرول کرنا, چھڑ جائیں تو ان کو سمیٹنا بہت مشکل ہے. تو اب دیکھیے یہ کہاں جا کے منتج ہوتی ہے, لیکن بڑے ڈیزاسٹر کے ساتھ ہی منتج ہوگی. جب بھی ہوگی جنگیں خیر پہ ختم کہاں ہوتی ہیں, بہت نقصان, بہت تباہی اور بربادی کی داستانیں چھوڑ کے جاتی ہیں.
امریکہ کے لیے بڑا سیریس ایشو ہے. وہ بیک آؤٹ نہیں کر سکتا. بیک آؤٹ کرے تو اپنے سپر پاور ہونے کے قبر پہ کتبہ لگائے گا. اسرائیل بھی نہیں کر سکے گا اور ایران تو بالکل ہی نہیں کر سکے گا. ایران تو لڑی جو ہے وہ اپنی ایگزسٹنشل وار لڑ رہا ہے. تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے نا سارے ملک. دیٹ از دا پرابلم. اب کون بیچ بچاؤ آ کے کرے؟ رشیا کرے گا نہیں. رشیا کو کیا؟ چائنا بھی نہیں کرے گا. چاہے گا امریکہ کی اکانومی اور اس کی جتنے ریسورس ایگزاسٹ ہوتے ہیں ہوتے رہے, وہ بھی نہیں کرے گا. کوئی بیچ بچاؤ کرنے والا بھی نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں دنیا میں جنگیں رکواتا ہوں, آپ خود لڑ رہے ہیں, آپ کون رکوائے؟ تو اس انپریڈکٹیبل سچویشن nobody knows. اور بالکل اس طرح سے, کیونکہ ہم اگر ابھی بھی بیٹھ کے اس وار کے ونر اور لوزر کا تعین کریں تو ابھی وار جو ہے وہ اتنی لیول تک اسکیلیٹ ہو چکی ہے کہ اس میں ابھی بھی اگر باقی وقتوں میں بھی کوئی, مجھے نہیں لگ رہا کہ ونر اور لوزر کو کوئی تعین بھی ہو سکے گا کسی پیرامیٹر میں. نہیں, کوئی ونر نہیں ہوتا جنگ میں, سب لوزر ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. ہیومینٹی لوزز ایٹ دا ٹاپ. تباہی جیتتی ہے, بربادی جیتتی ہے. جنگوں میں کون جیتتا ہے؟ یہ بھی دکھاوا ہوتا ہے کہ فلاں جیت گیا. جنگیں تباہی جیتتی ہے جنگوں میں, اور کچھ نہیں جیتتی. بالکل. ہارتا جو ہے وہ سچ ہے. وکٹم زیادہ تر جو ہے وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ انسانی ہوتے ہیں دونوں سائڈز پہ, اور جیتتی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ تباہی ہے. اور اس طرح کے چیزوں میں تو ابھی آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیجولیٹیز میں, تو وہی والا ماڈل اگر ہم دیکھیں تو ایران نے تو 10 سال وہ جو عراق اور ایران کی جو وار ہے وہ 10 سال تک لڑی. جیسے آپ وار اسٹریٹجی کی ہم اینڈ کی بات کر رہے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ, کیونکہ ایران کے لیے ان کی جو وار اسٹریٹجیز میں وہ میزل سٹیز ہیں, وہ ساری جو گراؤنڈ کے جو اندر جو وہ سرنگیں ہیں, وہ چینلز ہیں. دیکھیں مطلب میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اسٹریٹجی کوئی بھی سرفیس پہ نہیں آتی. جیسی جنگ آگے بڑھتی ہے تو اسٹریٹجی انفولڈ ہونے لگتی ہے. کچھ اسٹریٹجیز پہلے سے ہوتی ہیں, کچھ وقت کے ساتھ ری الائن ہونے لگتی ہیں. تو ابھی تک بھی آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جو شاید اسکرپٹڈ نہ ہو دونوں طرف, لیکن وہ وقت کے ساتھ اس کے تانے بانے کھلتے ہیں. ہرموز ہم بہت سارے ملک کو اس کو اگنور کر رہے تھے. اتفاق سے میں نے کہا میں اسٹوڈنٹ ہوں اس سبجیکٹ کا, تو میں نے دوسرے تیسرے دن لکھا تھا کہ واٹ ایف ایران نے ہرموز بند کر دیا تو بڑا آبویس تھا کہ یہ ایک بڑا اس کے پاس اسٹریٹجک ویپن ہے. تو لیٹ سی کہ اب یہ کس طرف جاتے ہیں. بٹ فائنلی میں یہ بات کلوز کرنے سے پہلے کہوں گا کہ بہت بڑا اکنامک ڈیزاسٹر انفولڈ ہو رہا ہے, اور اس کی مجھے سیریسلی فکر ہے کہ ہم جیسے ممالک جو پہلے ہی مارجنس پہ زندگیاں گزرتی ہیں, ملینس آف پیپل 2 دن کی تنخواہ لیٹ ہو جائے تو فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں. ہم سب کے لیے بہت شدید پریشانی کا وقت ہے یہ. نذیر صاحب تھینک یو. لیکن آپ کے اس کلوزر سے پہلے آپ سے ایک ریلیونٹ سوال جو آپ کے اس کلائمیٹ ایکسپرٹیز سے حوالے سے بھی ہے. آئی واز تھنکنگ بیفور بٹ ناؤ اٹ ایکچولی کیم ان مائی مائنڈ. واٹر ورنیبلٹی آف دا عرب اینڈ جی سی سی کنٹریز جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ سارے ملک جو ہے وہ بڑے پیٹرو اکانومیز تھے, لیکن آخر میں پتہ چلا یہ واٹر ورنیبل بھی ہیں اور بہت شدید اور بدترین جو ہے ان کا ایک بحران جنم لے سکتا ہے اگر ان کے ڈیسیلینیشن پلانٹ جو زیادہ تر یہ ڈپینڈنٹ ہے جن پہ یہ حملہ ہو جاتا ہے. تو ان ممالک کے لیے یہ کیسے آپ میسیج دینا چاہیں گے کہ جو اپنے جو ایگزسٹنگ جو ریورین جو ان کے ریسورسز ہیں, جو کلائمیٹلی جو ہیں وہ ریچ ہیں, وہ لوگ اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کی بڑی ولنریبلٹی ہے ڈرنکنگ واٹر. 90% ان کا ڈیسیلینائزیشن پلانٹس پہ ان سب ملکوں کا. یہ سمندر کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی فریش واٹر ریسورس نہیں ہے. گراؤنڈ واٹر بھی بریکیج ہے, سمندر سے نکالتے ہیں, صاف کرتے ہیں. دنیا کا مہنگا ترین پانی وہاں پہ کنزیوم ہوتا ہے, بہت ولنریبل ہے. کل یورپین یونین نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی واٹر ریسورس اور انرجی ریسورس کی ٹارگیٹنگ نہ کریں, کیونکہ یہ ڈیزاسٹر ہوگا اگر ڈرنکنگ واٹر ٹارگیٹ ہونے لگے. جو کہ جنگوں میں ہم نے غزہ کے جنگ میں اسرائیل کی طرف سے دیکھی ہے, اور بھی جگہوں پہ ہوتا ہے. پہلے عراق وار میں بھی ہوا تھا. عراق جب فوجیں نکال رہا تھا کویت سے تو آئل سلک چھوڑ کے گیا تھا, آئل کی ٹیپس کھول کے پورا جو سمندر کے بولا ہے کہ جہاں سے وہ پینے کا پانی کا انٹیک تھا اس کا ایکولوجیکل ڈیزاسٹر پھیلا کے گیا تھا. تو یہ بے رحمی کی انتہا ہوگی اگر یہ نوبت آ جائے, اور آ سکتی ہے. لیٹس ہوپ کہ نہ آئے, لیکن جن ملکوں کے پاس پانی ہے ان کو سیکھنا چاہیے کہ پانی کتنا پریشس ہے, پانی کی کیا ویلیو ہے. ہم بہت لکی ہیں کہ ہمارے پاس غذا کے لیے کم از کم اپنا پانی ہے. اس کی جوڈیشس ریسپانسبل یوٹیلائزیشن, ایکویٹیبل یوٹیلائزیشن,
یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ. پاکستان کو اور دوسرے ممالک جو پانی کے وسائل ان ابنڈنس رکھتے ہیں, دے آر ویری لکی, بٹ دے گورن اٹ مرسیلیسلی, ریکلیسلی. اٹس لرننگ فار آل آف اس کہ اس پریشیس ریسورس کو ریسپانسبلی یوز کریں. Thank you so much, sir. Thank you for your time.